اس وقت میرے ساتھ زلفی بخاری پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب انتخابی مہم کی تو تیاری، انتخابی مہم کو تو لیڈ کرنے لگے ہیں، لیکن جب عدالت بلا رہی ہے قانونی طور پر وہاں عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے ہیں۔ انتخاب کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اور جب عدالت جانا ہے تو وہاں سیکیورٹی کی ریزن دے دی جاتی ہے۔ سر کیوں؟ دیکھیں، جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ جو سر کہہ رہے تھے کہ اور آپ نے بولا کہ ادھر کی باتیں اور ادھر کی، تو وہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو سارے سیناریو کو ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑتا ہے۔ علیحدہ علیحدہ آپ کوئی چیز کو اینالائز نہیں کر سکتے جی۔ اب جب خان صاحب اگر الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور اگر اس کے لیے اگر اپنی جان کو خطرہ بنا کے وہ الیکشن کیمپین اگر شروعات جو وہ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ اب آ کے کوئی بھی بتا دے، چاہے چیف جسٹس ہو جائے کوئی اور ہو جائے، کہ خان صاحب پہ کیسز کون سے ہیں جو ہر روز 10 نئے کیسز بن جاتے ہیں۔ مطلب ایک چیز ہوتی ہے میلیفائڈ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ انتخابات کے لیے بخاری صاحب جمہوریت کے لیے جانا ہے، اس کے اوپر آپ کر رہے ہیں۔ ادھر جو ہے وہ آئین اور قانون کے لیے جانا ہے نا بخاری صاحب، دونوں جگہ برابری۔ جمہوریت کے لیے خان صاحب کو انتخابات کے لیے نکلنا ہے، زبردست کام، لیکن ادھر عدالتیں بلائیں تو عدالت میں پھر آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے بھی تو آنا چاہیے۔ سر قانون کی بالادستی تب ہی ہوگی نا جب واقعی قانون اس کو ڈیزرو کرے۔ جب قانون دے رہا ہے حمزہ شہباز کو اور ٹریٹمنٹ، جس کے والد صاحب اربوں روپے شاید کھربوں روپے لوٹ کے باہر انہیں اپنی ویلتھ بنائی ہوئی ہو، والد ان کے بڑے بھائی جو ان کے ہیں 3 دفعہ پرائم منسٹر بن کے دنیا میں کبھی کوئی اس میں چیز نہیں دی۔ وہ ڈاکیومنٹری بھی بنی تھی جہاں 5 ملک کے مین مافیا لیڈرز تھے، ان میں سے نواز شریف اور ان کی فیملی پوری آئی ہوئی ہے۔ تو جب قانون ان سے رن ہو رہا ہو، ان سے بنایا گیا ہو، ان سے ہی ابھی اس طریقے سے چلایا گیا ہو وکٹمائزیشن کی طرف، تو پھر ایک بندہ اس پہ سٹینڈ لیتا ہے۔ اور ہم کوئی چیز یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کبھی بھی قانون کے خلاف پچھلے 9 مہینے کیا آپ 20 سال کی خان صاحب کی سیاست دیکھیں، ہمیشہ ہر چیز قانون کے دائرے میں رہ کے کی ہے، ہمیشہ ہر پروٹیسٹ پیسفل رکھا ہے، کبھی بھی کوئی ایجیٹیشن کی طرف قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوئی ایسی کال نہیں آئی۔ لیکن بات یہ کہ قانون کو بھی اپنے آپ کو اٹھانا ہوگا نا، کہ اپنے آپ کو اس معیار پہ لے کے آنا ہوگا۔ ہر بندے کو پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے، خان صاحب کو نہیں۔ ہر دوسرے دن لوگ بھیج دیتے ہیں کہ جی اریسٹ کرنے آ رہے ہیں، یہ کرنے آ رہے ہیں۔ مطلب خان صاحب کیا ملک سے بھاگ رہے ہیں؟ وہ کیا کہیں جا رہے ہیں؟ کوئی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے ان پہ کہ وہ فلائٹ رسک ہیں؟ تو پروٹیکٹیو بیلز دیں۔ جو چیزیں جو ہم نے اپلائی کی ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، ڈسمس ہو جاتی ہیں، لیکن کہتے نہیں گرفتار کر کے لے کے آئیں۔ سر لاہور میں تو آپ کو بیلز پروٹیکٹیو ملی کیوں نہیں ملے گی؟ لاہور میں بھی تو آپ کو پروٹیکٹیو بیل ملی ہے بخاری صاحب۔ اگر کوئی قانون کا کوئی بھی جج جو وہ بتا دے کہ پروٹیکٹیو بیل کس بات سے آپ کو نہیں ملی۔ سر لاہور میں بھی آپ کو پروٹیکٹیو بیل ملی تو پھر آپ اسلام آباد خان صاحب وہاں تشریف لے گئے، پھر باقی عدالتوں میں پیش ہوئے۔ ایک عدالت کے حوالے سے کہا گیا کہ وہاں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سیکیورٹی کے بہرحال ریزنز ہیں۔ بخاری صاحب، اس پہ میں الیکشن کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ بہت زیادہ بار بات کی جا رہی۔ خاور گمن صاحب نے ابھی اپنی خبر بھی تجزیہ بھی جو وہاں اسلام آباد میں موجود ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی الیکشن کسی طرح سے پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ کروانے کے لیے سنجیدہ ہے۔ تو الیکشن کی ڈیٹ تو قریب آ رہی ہے، تو الیکشن ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت تیار ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں وہ ہر ایک چیز وہ کرے گی جو میں نے خاور گمن صاحب کو سنا نہیں تھا، لیکن میرا جو پرسنل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر وہ چیز کریں گے جو خیر ان نے کوئی چیز ابھی تک چھوڑی تو نہیں ہے، لیکن الیکشن کی طرف وہ آخری دم تک کوشش کریں گے کہ الیکشن نہ ہو، چاہے ان کو قانون اور سپریم کورٹ کو بھی ڈیفائی کرنا ہو، کنٹیمپٹ بھی کرنا ہو، میں سمجھتا ہوں یہ کریں گے۔ اور جو بھی ملک میں اور بھی اگر خراب حالات اور خطرناک حالات پیدا کرنا پڑے گا ان کو الیکشن اوائڈ کرنے کے لیے یا ڈیلے کرنے کے لیے، یہ وہ بھی کریں گے۔ صحیح، بالکل۔ خاور گمن صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ باقی لوگ بھی ہے، یہاں ہمیں کراچی میں بیٹھے ہوئے بھی یہی بات چل رہی ہے پتہ کہ یہی صورتحال ہوگی کہ الیکشن۔ لیکن سر یہ اس وقت جو پنجاب کی حکومت ہے اور جو حکومت ہے اس وقت کے پی کے میں، سر وہ تو آئینی طور پر 90 دن میں ویسے ہی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تو اس کا وہ رہے گا ہی نہیں۔
تو کیا کوئی اتنا بڑا پلان سوچا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کوئی چیزیں ہوں، یا جو بار بار ایمرجنسی، معاشی ایمرجنسی کی ہوائیں چل رہی ہیں وہ اسلام آباد میں وہ آپ تک بھی پہنچ رہی، کچھ ایسا کرنے کی اور بہت بڑا کچھ کرنے کا پلان ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر 90 دن سے آگے یہ معاملہ بڑھنا ہے تو اس کے پیچھے سپریم کورٹ کی آپ کو مہر لگوانی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، ایک تاریخ آ گئی ہے، حکومت الیکشن نہیں کروا پا رہی یا نہیں کروانا چاہتی، الیکشن کمیشن نہیں کروا رہا، تو اور سارے معاملات وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے اور معاملات اسی طرح چلیں گے. ایونچولی یہ سارے کا سارا مدعا ایک بار پھر جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے اس کو لے جایا جائے گا. ایک طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے 2 pronged اسٹریٹجی کے اوپر کام کر رہی ہے. ایک سائڈ کے اوپر وہ جو فیصلہ آلریڈی آیا ہوا اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور شدید ترین جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں. دوسری طرف وہ جو سپریم کورٹ کے ججز صاحبان ہیں، اوور آل سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسے جلوسوں کے اندر جس طرح کی تقاریر کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو میمز بنائی جا رہی ہیں اور جس انداز سے یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ایز اف کہ جی جو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ 90 دن کا کر دیا ہے، یہ تو بالکل آئین سے انحراف ہے، قانون سے انحراف ہے، اور لہٰذا اس وقت جو الیکشن کروانا جو ہے جو آئین کے تحت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہو، عمران خان کی سپورٹ میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان الیکشن چاہ رہا ہے، اس لیے جو ہے یہ عمران خان کی حمایت ہو رہی ہے. تو ایک سائڈ پہ یہ ہے. دوسری سائڈ پہ وہ جو آن گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی مالی معاملات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جو جس طرح کے اس وقت حالات و واقعات ہیں، اس کو بھی بنیاد بنا کے، بہانہ بنا کے مجھے جو لگ رہا ہے، میری یہ اسیسمنٹ ہے، تھوڑی بہت خبر بھی ہے کہ وہ سارے کا سارا ایک جو ایک پٹیشن کی شکل میں سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جناب اعلیٰ آپ کا حکم سر آنکھوں پر. لیکن آن گراؤنڈ یہ حالات و واقعات ہیں، یہ چیزیں ہیں، ہم ایسا نہیں کر پا رہے، الیکشن نہیں ہو پا رہے. آپ کو پتہ مردم شماری کے حوالے سے بھی جو ہے مختلف جو آراء سامنے آ رہی ہے حکومتی وزراء کی طرف سے. لہذا وہ ان کے ذہن میں ایک پورا پلان ہے، وہ پلان کے اوپر کس طرح وہ عمل درآمد کریں گے فی الوقت ہمیں سمجھ آ رہا ہے. لیکن ایک بات جو آپ کا سوال ہے وہ بالکل ایک صائب مناسب سوال ہے کہ یہ جو آئینی ایک مدت ہے، اس سے انحراف اگر ہوگا تو اس کے بعد پاکستان کے اندر جو اس وقت جو ایک کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے وہ کس شکل میں ہمارے سامنے آئے گی. یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. بول کی خلاف سازش ہوئی، نہ گواہ ملا نہ ثبوت، لیکن کیس میں اب تک بریت کیوں نہ ہوئی؟ جب مدعی اور تفتیشی خود اعتراف کر چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں، تو کیس میں بریت کیوں نہیں ہوئی؟ بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے. 6 ٹیموں کے بیچ دھواں دھار لڑائی. یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا، یہ شور ہے جیت کا، یہ شور ہے جنون کا. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.